معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء پر، اور خاص کر کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی، رہبر انسانیت، سرور کونین، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے۔ اخیر کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس مہینے میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو علم سے کورے ہیں، علم سے نہ آشنا اور نہ بلد ہیں، شیعہ اور رافضیوں کا اس مہینے میں ساتھ دیتے ہیں، اور اس امت کی عظیم ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت پر تبرہ کرتے ہیں، انہیں سب و شتم کرتے ہیں۔ خاص کر کے اس مہینے میں زیادہ تر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں گستاخی صحابہ کا انجام کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے، پچھلے جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ صحابہ کی عظمت اور فضیلت کے تعلق سے صرف ایک حدیث میں بیان کر دوں، اس کے بعد پھر اصل موضوع پر آتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ، باب تحریم سب الصحابہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2540 اور 41۔ یہ دو حدیثیں صحیح مسلم کی ہیں۔ پہلی حدیث 2540 کی جو حدیث ہے، اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور 2541 نمبر کی جو حدیث ہے، اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ دو صحابی رسول، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت خالد ابن ولید کے درمیان کچھ جھڑپ ہو گئی، کچھ کہا سنی ہو گئی، اور اسی درمیان حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ ایسا جملہ نکل گیا عبد الرحمن ابن عوف کے لیے، جسے کہ انہیں بہت برا لگا، تکلیف ہوئی انہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خالد نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد ابن ولید کو بلایا، اور بلا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اگر راہ خدا میں خرچ کر دے ثواب کی نیت سے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد غلہ جو انہوں نے راہ خدا میں دیا ہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے شمال کی طرف، اتر کی طرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر کی لمبائی اور 2.5 سے 3 کلومیٹر کی چوڑائی اور 350 میٹر کی بلندی، سرخ رنگ کا یہ پہاڑ، اگر کوئی اس کے برابر سونا خرچ کر دے، پہاڑ کا سونا، پھر بھی صحابی رسول نے جو ایک مد حجازی پیمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو 544 گرام بنتا ہے، اور اس کا آدھا 272 گرام، 544 گرام یا 272 گرام جو انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے،
اس کی نیکیوں کا مقابلہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیا جائے نہیں کر سکتی. یہ ایک صحابی کا مقام ہے. ہیں دونوں صحابی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت خالد ابن ولید دونوں صحابی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور حضرت خالد ابن ولید یہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے. گویا کہ ان سے 18 سال پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لا چکے تھے. ان کی جو ثواب ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کو بعد میں اسلام لانے والے صحابی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ دو صحابی کے درمیان کا معاملہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا بھلا مت کہو، لعن طعن مت کرو، ان کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ. میرے بھائیو، جب ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو ہم اور آپ صحابہ کی عظمت کو کیا پہنچ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنے نبی کے ساتھ جو ایک لمحہ گزار دیا ہے، تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہی صحابہ کرام کے اوپر شب و ستم کیا جاتا ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. آئیے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کیا واضح دلائل ملتے ہیں. کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی. صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت ہے، حدیث نمبر 6285. حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے میرے صحابہ کی توہین کی، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث الصارم المسلول کی محفوظ روایت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1079 پر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، عن عتبہ بن عویم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عتبہ بن عویم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ اختارنی، میرا سلیکشن اللہ نے کیا ہے، مجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے چنا ہے. واختار علی اصحابا، اور میری ہم نشینی کے لیے، میری صحبت اور میری رفاقت کے لیے میرے صحابہ کا سلیکشن بھی اللہ نے کیا ہے. میرے صحابہ کو میرے لیے اللہ نے چنا ہے. فجعل علی بینہم وزراء، تو اللہ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو میرا وزیر بنا دیا، وانصارا، اور بہت سے لوگوں کو میرا ممد اور معاون بنا دیا، میرا مددگار بنا دیا، واصہارا، اور اللہ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو میرا رشتہ دار بنا دیا، بہت سے لوگوں کو میرا داماد اور میرا سسر بنا دیا. فمن سبہم، تو اے لوگوں سنو، جو بھی ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، ان صحابہ کرام کی توہین و تذلیل کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور پوری دنیا کی تمام لوگوں کی لعنت ہو. ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ، اور ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. صرفا ولا عدلا، نہ کوئی فرائض عمل قبول ہوگا، نہ کوئی نوافل عمل قبول ہوگا. کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. جو صحابہ کرام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ایسے شخص کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، تمام لوگوں کی، اللہ کی اور فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، اور قیامت کے دن ان کی تمام نیکیوں کو ہباء منصورہ کی طرف بکھیر دیا جائے گا. کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے فرائض چاہے نفل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہنے والوں نے کہا کہ کچھ صحابہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق و عمر کے بارے میں لوگ برا بھلا کہتے ہیں.
لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اپنا اعمال لے کر کے چلے گئے، ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر اللہ نے چاہا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیاں جاری رہیں۔ یہ جو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں، گویا کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہم نے وہ روایت بڑی مشہور روایت ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، صحابہ جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جس کے پاس مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، ہم تو یہی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، قیامت کے دن جس کی تمام نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کو لان تان کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، اس کی تمام نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور وہ پھر دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ یہ ہے اس امت کا سب سے بڑا مسکین اور فقیر آدمی، یہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ اسی دن سے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے پیدا ہو گئے تھے، جس دن صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر تن من دھن دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنے مال کی بھی قربانی دی، تمام چیزوں کی قربانی دی، اسی دن سے ان کے دشمن پیدا ہو گئے تھے، اسی دن سے ان کو برا بھلا کہنے والے۔ ایک طرف یہود تھے، دوسری طرف نصارہ تھے، تیسری طرف مکہ کے مشرکین تھے، اور چوتھا جو ایک گروہ پیدا ہو گیا منافقین کی گروہ، جو بظاہر تو مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نبی کا صحابہ بننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اسلام کو مٹانے کا جذبہ لیے تھے، ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، نفاق تھا۔ یہ اسلام کو جتنا نقصان ان منافقین سے پہنچا ہے کسی اور سے نہیں پہنچا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان کی غداریوں سے، ان کی بے وفائیوں سے، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو یہ منافقین اس زمانے میں پیدا ہو گیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو پہلے مشق ستم بنانا چاہا، لیکن جب دیکھا کہ اگر اللہ کے نبی کو اگر ہم مشق ستم بناتے ہیں تو ہم خود پھنس جائیں گے، ہمارا ایمان خطرے میں ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے تبرہ کرنا شروع کیا، انہیں لان تان کرنا شروع کیا، اور اسی زمانے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے مقام و مرتبے کو واضح انداز میں بیان کیا ہے، وہیں پر ان کے گستاخان صحابہ کو، نبی کے صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں ان کی فٹکار لگائی گئی ہے، اور بڑی زبردست ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ تم بھی ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ منافقین پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ فرماتا ہے خبردار، بے وقوف ہو نہیں، بے وقوف تو یہ لوگ ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ خود بے وقوف ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، اور ایسے بے وقوف ہیں کہ ان کی بے وقوفی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ کتنی بڑی دولت ہم، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم ایسے جانے دے رہے ہیں ہاتھ سے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے انجام سے پوری سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں، کتابوں کے اندر سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کی توہین اور ان کی تذلیل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے، کتاب الاذان، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم کی روایت ہے، حدیث نمبر 755۔ حضرت جابر بن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر رضی اللہ عنہ، کوفہ کے رہنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر کے آئے
کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان صحیح سے حکومت نہیں کر پا رہے ہیں۔ فعزلہ، تو حضرت عمر فاروق نے انہیں وہاں سے معزول کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا۔ واستعمل علیہم عمارا، اور ان لوگوں کا حاکم، وہاں کا گورنر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر جب وہاں پہنچے تو بہت ساری شکایتیں سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں انہوں نے بیان کی۔ یہ سعد ابن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے خاص طور سے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں میدان احد کے اندر جب سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے، اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کے نبی کی تیروں سے حفاظت کر رہے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہے۔ ایسے صحابی رسول کے بارے میں کوفہ جن کی غداری مشہور ہے، ان کوفیوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھی نہیں بخشا، برا بھلا کہا اور شکایت کی، معزول کر دیا گیا۔ یہاں تک شکایت کی گئی کہ سعد ابن ابی وقاص تو صحیح ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا، انہوں نے بلایا، کہا اے سعد ایسی ایسی باتیں تمہارے بارے میں کوفہ والے کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، میں تو انہیں ویسے ہی نماز پڑھاتا تھا جیسے اللہ کے نبی ہم کو پڑھاتے تھے۔ یہاں تک کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کی شروع کی 2 رکعت میں تھوڑا لمبی کرتا تھا اور آخر کی 2 رکعت ہلکی کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا، کہا ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، اے سعد ابن ابی وقاص، تمہارے بارے میں مجھے ایسا ہی گمان تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کوفہ جا کر کے ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ بات نکل کہاں سے رہی ہے، اس طرح کی باتیں کون کر رہا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ کچھ لوگ کوفہ گئے، کوفہ کی مسجدوں میں لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور سعد کے بارے میں پوچھا۔ تمام لوگوں نے ان کی تعریف کی، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑی اچھی انہوں نے حکومت کی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے عادلانہ نظام انہوں نے چلایا ہے، سبھی نے تعریف کی سوائے ایک مسجد کے۔ ایک مسجد جس مسجد کا نام تھا مسجد بنی عبس، اس مسجد میں جب یہ لوگ پہنچے اور وہاں پر سعد کے بارے میں پوچھا تو انہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ فقام رجل منہم، ان کے درمیان سے ایک آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہوا، یقال لہ اسامہ بن قتادہ، اسامہ بن قتادہ اس آدمی کا نام تھا، یکنا ابا سعدہ، ابو سعدہ اس کی کنیت تھی۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، اے حضرت عمر کے بھیجے ہوئے سفیرو، جب تم لوگ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھ رہے ہو تو سنو، فإن سعدا کان لا یسیر بالسریۃ، حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ اچھے آدمی نہیں ہیں، جنگ کے لیے خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، دوسروں کو بھیجتے تھے، اپنے نہیں جاتے تھے۔ ولا یقسم بالسویۃ، اور جب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو برابر تقسیم نہیں کرتے تھے۔ ولا یعدل فی القضیۃ، اور جب عدل و انصاف کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، فیصلے میں انصاف ہی نہیں کرتے تھے، فیصلہ کسی اور کے حق میں ہوتا تھا، کسی اور کے حق میں سناتے تھے۔ یہ تین الزام اس نے لگایا حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہیں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا، اما واللہ لا ادعون بثلاث، اللہ کی قسم میں 3 دعا کرتا ہوں، 3 دعا، جس طرح 3 تہمت تم نے میرے اوپر لگائی ہے، میں تمہارے بارے میں 3 دعا کرتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، وقام ریاء وسمعۃ، اور اگر یہ نام و نمود کے لیے، یہ شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے اللہ فاطل عمرہ، اے اللہ اس کو خوب لمبی عمر دے، واطل فقرہ، اور خوب محتاج بنا دے، وعرضہ بالفتن، اور اے اللہ تو اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ 3 دعائیں کی حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ اس حدیث کے اندر، سند کے اندر ایک کوفہ کے رہنے والے ایک تابعی ہیں جن کا نام عبد الملک ہے۔ عبد الملک کہتے ہیں کہ وہ زمانہ بھی آیا، بڑی لمبی عمر ملی اس کو، بڑی لمبی عمر،
اتنی لمبی عمر ملی اور بڑی محتاجگی اور فقر و فاقے کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی، اور وہ زمانہ بھی آیا اللہ نے اس کے اوپر ایسا فتنہ مسلط کیا، کوفہ کے شاہراہوں پر، کوفہ کی چوراہوں پر، کوفہ کی گلیاروں میں جب یہ چلتا تھا تو نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کی جو بھویں ہیں یہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ لٹک رہی تھی، اتنے بڑھاپے میں بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا، اللہ نے اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا انجام ہے، جو صحابہ کرام کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں، ان کا یہ انجام ہوتا ہے اس طریقے سے۔ ایک چھوٹی سی روایت اور بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب المساقات باب تحریم الظلم و غصب الارض وغیرہ کی روایت، حدیث نمبر 1610، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام عروہ بنت اویس تھا، عروہ بنت اویس نے حضرت سعید ابن زید کے خلاف مقدمہ دائر کروایا مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کے پاس کہ انہوں نے میری زمین ہتھیا لی ہے، میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ بلایا گیا حضرت سعید ابن زید، یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، بڑی فضیلت ہے ان کی۔ آئے، مروان نے کہا کہ ایسی آپ کے اوپر ایسا مقدمہ دائر کیا گیا ہے، عروہ بنت اویس نے آپ کو ایسا کہا کہ آپ اس کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کے بعد بھی کیا میں اس کے زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جس بات کو میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ حضرت مروان ابن حکم نے کہا کہ کون سی بات تم نے اللہ کے نبی سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلم کے طور پر لے لی، ڈرا کر کے دھمکا کر کے اپنی طاقت کے بل پر اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی، توقہ الی 7 ارضین، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، کیا میں اس کی زمین ہڑپ کر سکتا ہوں؟ حضرت مروان ابن حکم نے کہا اب مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے بددعا دی، کہا اللہم ان کانت کاذبۃ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، فعمی بصرہا، تو اے اللہ تو اس عورت کو اندھی بنا دے، واقتلھا فی ارضھا، اور اس کو اسی کی زمین میں موت دے۔ اس حدیث کی جو راوی ہیں عروہ بنت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عورت اس وقت تک نہیں مری جب تک کہ یہ اندھی نہیں ہو گئی۔ ایک وقت آیا اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی، یہ اندھی ہو گئی، اتنی اندھی ہو گئی کہ یہ دیوال پکڑ کر کے ٹٹول کر کے چلا کرتی تھی، اور ایک دن یہ اپنی ہی زمین میں چل رہی تھی کہ گڈھے میں گر کر کے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی زمین کے کنویں میں گر کر کے اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام یہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت کے لیے چنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، مگر ان کے خطاؤں اور ان کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو بخش دیا ان کے تمام گناہوں کو۔ اب ان کے اوپر اگر ہم لان تان کریں گے، سب و شتم کریں گے، توہین و تذلیل کریں گے، ان کے مطابق ان کے بارے میں اگر اپنے دل کے اندر ہم برا وہم و گمان رکھیں گے، میرے بھائیوں ہمارا بھی انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہوگا وہ ہوگا، کل قیامت کے میدان میں بھی ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی، ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ان پاک باز صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم صحابہ کرام کی عظمتوں کو، ان کے مقام اور مرتبے کو ہمیں سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے درجات کو اللہ اور بلند فرمائے، اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔